کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کلکتہ کی سرزمین سے مٹیا برج لیچو بگان میں نے دوران تقریر کائنات کے بدترین رافضی حسن اللہ یاری کو چیلنج مناظرہ دیا، اس نے قبول کیا۔ پھر بعد میں بابا جی دخیل ہوئے اور ماڈریٹر یعنی ناظم کی حیثیت سے ان کو حسن اللہ یاری نے منتخب کیا، جسے میں نے قبول کر لیا۔ پھر بابا کے لہجے میں بھی سدھار آ گیا اور باتیں چلتی رہی، اور میں نے شرائط مناظرہ دیا، جس پر کچھ ہنگامہ آرائی حسن اللہ یاری کے لوگوں کی جانب سے ہوئی۔ الحمدللہ دین حق کی سربلندی کے لیے ایک اور اہم قدم مفتی صوفی کلیم حنفی صاحب نے اپنے موقف کو مزید واضح کرتے ہوئے زبانی و تحریری مناظرے کے اصول و ضوابط کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ وہی شرائط ہیں جو انصاف، علم اور دلیل کی بنیاد پر ترتیب دی گئی ہیں، تاکہ حق و باطل کے درمیان فرق کو عوام کے سامنے کھل کر رکھا جا سکے۔ پوری تفصیل آپ ان کے یوٹیوب چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اب جب کہ مفتی صاحب نے تمام شرائط کو عام کر دیا تھا، فریق مخالف کو چاہیے تھا کہ اگر وہ واقعی مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں شرطیں کو مان کر تسلیم کرتے اور باقاعدہ طور پر میدان مناظرہ میں قدم رکھیں۔ اگر ان میں سے کسی شرط پر اعتراض ہے یا کسی تبدیلی کی گنجائش ہے تو اسے باادب طریقے سے پیش کیا جائے، مگر اب وقت گول مول باتوں اور چالاکیوں کا نہیں ہے۔ اب دلیل کی روشنی، سچائی کی گونج اور حق کی سربلندی کا وقت آ چکا ہے۔ عوام کی آنکھیں کھل چکی ہیں۔ وہ اب بہکائے جانے والے نہیں، بلکہ دلیل، علم اور حق کے متلاشی ہیں۔ لہٰذا اب نہ خاموشی کا پردہ چلے گا۔ یہ مناظرہ دو شخصیات کا نہیں، بلکہ یہ معرکہ ہے حق کے اظہار اور باطل کے رد کا۔ فریق مخالف اللہ یاری کو تھوڑی سی تنبیہ کرنا چاہوں گا۔ اگر اللہ یاری صاحب واقعی مناظرہ چاہتے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی علمی موقف ہے تو وہ اسے دلائل کے ساتھ پیش کریں۔ اب یہ نہ کہا جائے کہ خاموشی عزت ہے، کیونکہ بعض اوقات خاموشی شکست کی علامت ہوتی ہے۔ اگر آپ میدان میں نہیں آتے، نہ تحریری جواب دیتے ہیں، نہ تقریری وضاحت کرتے ہیں، تو یہ خاموشی ایک طرح کا انکار اور کمزور سمجھا جائے گا۔ اور سامعین کرام، آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو عام کریں۔ یہ وقت ہے کہ ہر دل، ہر زبان، ہر آواز صرف اور صرف حق کا ساتھ دے۔ باطل کے اندھیروں میں حق کی روشنی بنے، خاموش تماشائی نہیں بلکہ بولتی ہوئی دلیل بنے۔ اگر آپ حق کے طرفدار ہیں تو اس پیغام کو ہر جگہ پھیلائیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے، سمجھنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔